السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12ویں تراویح کے چند اہم نکات، جس میں 14ویں پارے کے 19ویں رکوع سے 15ویں پارے کے اختتام تک تلاوت کی جاتی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں ان کے لیے یہ کتاب یعنی قرآن صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گی اور رحمت و بشارت ثابت ہوگی۔ اب فرمایا گیا کہ اس کی ہدایت اور رحمت و بشارت کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، روکتا ہے بے حیائی سے، نافرمانی اور سرکشی سے۔ تمام نیکیوں اور برائیوں کی جڑ فحشی، بے حیائی اور سرکشی ہی ہوتی ہے۔ عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ جو حق بنتا ہے ہم بغیر کسی کمی بیشی کے اس کو ادا کریں، خواہ حقدار کمزور ہو یا طاقتور ہو، اور خواہ ہم اس سے راضی ہو یا ناراض ہو، اس کا حق کسی حال میں نہ روکے۔ یہ ہوتا ہے عدل کا تقاضا۔ پھر احسان عدل سے زیادہ بڑی چیز ہے، یعنی یہ کہ ہم فیاضانہ اور کریمانہ سلوک کریں۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ جس کا حق ہے، جیسے آپ کی بہنوں کا جو بھی حصہ نکلتا ہوگا سپوز، تو اس میں اتنا دینا یہ عدل ہے، اور اس سے بڑھ کے دینا یہ احسان ہے۔ پھر کریمانہ سلوک کرے۔ رشتہ داروں پر عدل و احسان کے علاوہ مزید اپنا مال خرچ کرنے کی تاکید کی گئی یہاں پر۔ اسی طرح بدکاری، بے حیائی کے کاموں سے اور ہر ایک اس کام سے جو ایک شریفانہ معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں ان کے لیے بہترین اعمال کے مطابق بخششیں بھی ہے۔ جب بھی قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یعنی شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس آیت کی روح سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جب بھی قرآن پاک پڑھیں، اگر ہم بیچ میں کہیں رکتے بھی ہیں تو دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے اور پھر قرآن پڑھیں گے۔ یہ ضروری ہوتا ہے۔ شیطان کا تسلط ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شیطان کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ کفر کا مسئلہ بتایا گیا کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر پر مجبور کیا گیا ہو، کسی کو مجبور کیا گیا ہو کوئی کفر یا کلمہ کہنے پر، تو اس کا دل اگر ایمان پر مطمئن ہو تو کفر یا کلمہ کہہ سکتا ہے مجبوری کی حالت میں۔ بہت مجبوری ہو، جان پر بنائی ہو، کوئی آپ کو مار رہا ہو، پیٹ رہا ہو، اس صورت میں جب آپ کی جان پہ بنائی ہو اور آپ کا دل مطمئن ہو ایمان پر، آپ کے دل میں ایمان باقی ہو، زندہ ہو، تب کفر یا کلمہ صرف زبان سے ادا کرنے کی اجازت ہے۔ مگر جس دل کی رضامندی سے کفر قبول کر لیا، اس پر اللہ کا غضب اور بڑا بھاری عذاب ہے۔ مومن کے لیے رخصت ہے کہ اگر کفار کے نرغے میں ہو، مطلب کسی نے آپ کو گھیر لیا ہو اور اس سے کفر کا مطالبہ کیا جائے تو کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، بشرط یہ کہ ایمان پر اس کا دل مطمئن ہو۔ البتہ عزیمت کی نشانی یہ ہے کہ تکہ بوٹی کر دی جائے یا آگ میں جھونک دیا جائے، مگر کلمہ کفر زبان پر لانا گوارا نہ کیا جائے، جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کیا تھا۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ خباب بن ارت ہیں جن کو انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا، پھر بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو زرہ پہنا کر چٹکتی دھوپ میں لٹایا جاتا تھا اور پتھر ان کے سینے پہ رکھا جاتا تھا۔ حبیب بن زید ہے جن کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹا گیا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہیں جن کے سامنے ان کے والدین کو بڑی اذیتیں دینے کے بعد شہید کیا گیا، مگر ان حضرات نے کلمہ کفر کہنا گوارا نہیں کیا۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے ناقابل برداشت اذیت کی وجہ سے اپنی جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ کہہ دیا جو کفار ان سے کہلوانا چاہ رہے تھے، تو وہ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کیفیت بیان کی۔ آپ نے پوچھا تمہارا دل کس حال پہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایمان پر پوری طرح مطمئن پاتا ہوں اپنے آپ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ پھر اس طرح کا ظلم کرے تو پھر یہی بات کر دینا، مطلب اگر کوئی ظلمن جبرن آپ سے کچھ کہنے کو کہے، مجبوری ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر تم کسی سے بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہو، اگر تم صبر کر لو تو یہ چیز صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ بدلے کی اجازت تو دی گئی ہے اسلام میں، لیکن کوئی اگر صبر کرتا ہے اور معاف کرتا ہے اس کا درجہ بھی بہت بڑھ کر ہے۔
اور تمہیں صبر حاصل نہیں ہو سکتا مگر اللہ ہی کے تعلق سے، اور تم ان مخالفین کی حرکتوں سے غمزدہ نہ ہو، ان کی چالوں سے پریشان نہ ہو۔ سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے، اس میں ان کی بنی اسرائیل کی تاریخ پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اگر اس غرور میں مبتلا ہو کہ اللہ کے چہیتے اور محبوب ہو تو یہ بالکل ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کے فیوریٹ ہے، ایسے کچھ نہیں ہے، یہ بتایا گیا۔ تمہاری اپنی تاریخ گواہ ہے، جب تم نے خدا سے بغاوت کی تو تم پر بھی مار پڑی۔ خدا کی رحمت کے مستحق تم اس وقت ہوئے جب تم نے اصلاح کی اختیار کی۔ ساتھ ہی معراج کے واقعے کو بتایا کہ مشرکین اور بنی اسرائیل دونوں پر ایک واضح کر دیا کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصی یہ دونوں امانت تم خائنوں سے مطلب یہودیوں سے لے کر اب چھین لی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اس چیز کا فیصلہ ہو چکا۔ جس کو سرخرو ہونا ہو وہ اپنی روش بدل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کر لے، ورنہ اپنی ضد اور سرکشی کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آخری کتاب دی گئی، گویا اسلام کا منشور ہے، جسے مدینے میں اسلامی ریاست قائم کرنے سے 1 سال پہلے سب کے سامنے پیش کر دیا گیا، کفار مکہ کے سامنے اور اہل کتاب کے سامنے بھی، اور اب تمام انسانوں کے لیے قیامت تک یہی منشور کافی ہے۔ یہ بتایا دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، اور ان کو جو کتاب دی گئی یہ آخری منشور ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی۔ جس کو بھی نجات چاہیے وہ اسی کتاب کو مانے، اس کو ماننے کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ ہے نہ کوئی چارہ ہے۔ فرمایا ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں ڈال دیا، اور قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال نکالیں گے اور کہیں گے لے پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو سیدھی راہ پر ہوگا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہ ہوگا اس کا وبال اسی پر ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ جب تک پیغمبر نہ بھیج دے کسی قوم میں ہم عذاب نہیں دیتے، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ہم ڈھیل دے دیتے ہیں تاکہ وہ اس میں نافرمانی کرنے لگے، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی نسلوں کو ہم نے برباد کیا۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اس کے عذاب سے محفوظ رکھے اور اللہ کی نافرمانی سے بچائے رکھے۔ پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق دو۔ دیکھیے سب سے پہلے رشتہ داروں کی بات آئی ہے، اور ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں سے کٹ کے ہی لوگ اتنا رہنے لگے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی کی ہدایت دی گئی ہے، جبکہ رشتہ داروں کو بلا بھلا کہتے ہیں، ان سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ان کے حقوق دینا تو دور کی بات، ان سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو، اگر کسی کی ضرورت پوری نہ کرو تو نرمی سے جواب دیا کرو، مطلب جو مانگنے والے آتے ہیں ان کو اگر نہیں کچھ دینا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ بات اچھی کر سکتے ہیں ان سے، نہ کنجوسی کرو نہ فضول خرچی، اعتدال کی راہ اختیار کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، بغیر قانونی جواز کے کسی کو قتل نہ کرو، قانونی حدود سے باہر یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو، باہمی خول و قرار کی پابندی کرو، جو عہد کرو ایک دوسرے سے تو اسے پورا کرو، ناپ اور تول میں کمی بیشی نہ کرو، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ گمان بھی ایک طرح کا گناہ ہوتا ہے، زبردستی کے گمان کرنا، وہم و گمان کرنا کسی بھی تعلق سے، یہ گناہ ہوتا ہے۔ غرور اور تکبر کی چال نہ چلو، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تم پر وحی کی ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا ڈیٹیل میں بتایا ہے، یہ اخلاقی خوبیاں بتائی گئی ہے، ایکچولی معاشرتی نظام بہتر بنانے کے لیے، سماجی نظام بہتر بنانے کے لیے، ایک اچھا اور ہیلدی معاشرہ بنانے کے لیے، تشکیل کے لیے یہ سب چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے، ایک اچھا خاندان اور ایک اچھا معاشرہ جس سے بنتا ہے۔ آخرت کے منکرین تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ خاک ہو جانے کے بعد بھلا ہم کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ کہو جس طرح پہلے پیدا کیے گئے تھے، انہیں ہمارے عذاب کا یقین نہیں؟ کہو کوئی بستی ایسی نہیں کہ ہم نے اسے ایک وقت آنے پر ہلاک نہ کر دیا ہو یا اس پر عذاب نہ بھیجا ہو۔ پھر شیطان نے ازلی دشمن ہونے کا ذکر کیا گیا،
تاکہ سمجھ میں آئے کہ اس کے کفر، نافرمانی اور ناشکری کی روش شیطان کی روش ہے۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ سیدھے راستے پہ ثابت قدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز کے اہتمام کی تاکید کی جائے۔ فرمایا نماز قائم کرو، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، یعنی ظہر سے لے کے عشاء کی نماز۔ پھر فجر کے قرآن کا التزام کرو، مطلب فجر میں قرآن پڑھو، کیونکہ فجر میں پڑھنے والے قرآن کے خاص طور پر اللہ کے فرشتے گواہ بنتے ہیں۔ فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی گواہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے۔ اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے تاکہ تمہارا اللہ تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص کہا جا رہا ہے۔ اور دعا کرو کہ پروردگار تو مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بناؤ، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو ہے مٹنے کے لیے بے شک۔ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ بشر کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، انہیں بھی ازدواجی زندگی ہوتی ہے، ان کی گوشت پوست کے بنے ہوتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ تو اس لیے اکثر لوگ کیا کرتے تھے؟ پیغمبروں کو جھٹلاتے رہتے ہیں تھے، مطلب اس دور میں جب تک پیغمبر آتے تھے۔ جب وہ گزر گئے تو ایک مدت کے بعد اس کے ماننے والوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہنے لگے کہ وہ بشر نہیں تھا، کیونکہ وہ پیغمبر تھا، چنانچہ کسی نے اس کو اللہ کا بیٹا کہا، تو کسی نے اس کو اللہ بنا لیا، نعوذ باللہ، تو کسی نے کہا کہ اللہ اس میں حلول کر گیا ہے۔ غرض بشریت اور پیغمبری کا ان جاہلوں کے نزدیک جمع ہونا ایک معمہ بنا رہا، حالانکہ بات بالکل سیدھی ہے کہ اگر زمین پر فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ضرور ہم آسمان سے کسی فرشتے کو ہی پیغمبر بنا کے بھیجتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ زمین پہ فرشتے نہیں بلکہ انسان رہتے ہیں، اسی لیے انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا گیا ہے جب بھی نبی بھیجے گئے ہیں دنیا میں۔ سورہ کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور کہو تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو نہ بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ ہی وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا سہارا بنے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی رکھتا ہے وہ بے شک۔ اس کے بعد سورہ کہف آتا ہے۔ یہودیوں کی طرح اب عیسائیوں نے بھی قریش کو اکسایا کہ جاؤ، جیسے یہودیوں نے کہا تھا نا کہ جا کے ان سے پوچھو کہ مصر، شام سے لے کے یہ لوگ مصر کیسے پہنچ گئے۔ اب یہاں پہ عیسائیوں نے کہا کہ ذرا ان سے پوچھو کہ اصحاب کہف یعنی غار والوں کا حال پوچھو کہ ان کا کیا تھا قصہ۔ تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات سے آگاہ فرمایا کہ چند نوجوان جو اللہ کی توحید پر ایمان لائے تھے، ان کا جو معاشرہ تھا وہ مشرک تھا اور ظالم تھا، تو بستی سے نکل گئے اور ایک پہاڑ پہ غار میں جا کے پناہ لے لی۔ ان کی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی، اور غار کے منہ پر ان کا کتا بھی نیند میں اسی طرح بیٹھا رہا کہ دیکھنے والے اسے زندہ سمجھ کے ان کے پاس پھٹکتے بھی نہیں تھے۔ پھر برسوں کے بعد جب مشرک اور جابر حکومتیں بدل گئی تو اللہ نے انہیں زندہ کیا، باہر کے حالات بتلائے، اور پھر انہیں موت طاری کر دی ان پر۔ اس واقعے کے آئینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دکھایا دیا کہ تم اس وقت دعوت کے جس مرحلے میں ہو، یہ مرحلہ اصحاب کہف کو بھی پیش آیا تھا۔ مطلب ایسے ہی ظالم معاشرے میں وہ لوگ رہتے تھے جہاں شرک ہوتا تھا اور ظلم کیا جاتا تھا۔ اگر تم صبر کے ساتھ اسی راستے پہ چلتے رہے تو اللہ تمہارے لیے بھی اسی طرح راستہ نکالے گا جس طرح اصحاب کہف کے لیے نکالا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر یہ توجہ دلائی گئی کہ ان دنیا کے لالچی لوگوں کے مقابلے میں اپنے غریب نادر ساتھیوں کی طرف زیادہ توجہ دیجیے، اگرچہ دنیا کی دولت سے وہ محروم ہے لیکن اپنے ساتھیوں پہ توجہ زیادہ دیجیے، مگر ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں وہ لوگ، دن اور رات اللہ کی یاد میں اور اس دین کی دعوت میں سرگرم ہیں۔ جو لوگ اس دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں، انہیں کھیتی کے لہلہانے اور آخر میں سوکھ کر بھوسا بن جانے کی مثال دی گئی۔ اس زندگی کو ایسی مثال دی اللہ نے کہ یہ ایک کھیتی ہے جو عالیشان ہو گئی، لہلہانے لگی، پھر اچانک سے پھر وہ ہوتے 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 سوکھی ہو جاتی ہے۔ جب وہ اوور رائپ کہتے ہیں نا، پک جاتی ہے پوری طرح سے، تو جب اوور رائپ ہوتی ہے تو وہ سوکھ جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، جوانی میں خوب لہلہاہٹ دکھائی دیتی ہے لیکن جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے یہ
کھیتی کی طرح ختم ہونے لگتی ہے یہ زندگی، اور کسی کام کی نہیں ہے یہ والی زندگی۔ اس زندگی میں تو ہم صرف امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں ہے، صرف ساتھ میں ایمان اور نیک عمل جائیں گے۔ اس سرمایہ کو جمع کرنے کی فکر کرو۔ سبحان اللہ۔ 12ویں تراویح کا خلاصہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔